بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے تو بات کریں گے دہشت گردی کے حوالے سے۔ سبی میں ریلوے ٹریک کے قریب دھماکہ ہوا ہے، جعفر ایکسپریس بال بال بچ گئی ہے۔ ناظرین، یہ میں آپ کے نالج میں لے آؤں کہ یہ واقعہ پیر کو جعفر ایکسپریس پہ ہونے والی دہشت گردی کی کوشش کے بعد پیش آیا ہے۔ پیر کی صبح کوئٹہ سے پشاور جانے والی اسی ٹرین کے پائلٹ انجن کو فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور جس کے باعث ٹرین کو دوزان ریلوے اسٹیشن پہ روک دیا گیا تھا۔ انجن کو 5 گولیاں لگی تھی مگر عملہ محفوظ رہا تھا۔ اس کے بعد آج یہ واقعہ پیش آیا۔ صرف یہی نہیں، وانا میں بھی پولیس موبائل کے قریب دھماکہ ہوا ہے جس میں 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، پولیس اہلکاروں سمیت 14 زخمی ہوئے ہیں۔ دہشت گردی ایک مرتبہ پھر سے سر اٹھانے لگ گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دہشت گردی ختم ہو گئی تھی، لیکن ہمارے کچھ آپریشنز ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وقتی طور پہ کچھ معاملات بیٹر ہو جاتے ہیں، لیکن پاکستان دہائیوں سے جو ہے دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو ہے وہ مسلسل ایک کوشش میں ہے کہ پاکستان کو کسی بھی طرح سے دہشت گردی سے صفایا کیا جا سکے دہشت گردوں کا۔ اس میں ہم بھی اپنی افواج کے فورسز کے ساتھ ہیں، اس پہ بھی ڈسکشن کا حصہ رہے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، وفاقی حکومت نے 24 سرکاری اداروں کی 3 مراحل میں نجکاری کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں تھوڑا سا ریمائنڈر دے دوں کہ پی آئی اے کو بھی پچھلے تقریباً کچھ مہینے سے ہم سن رہے ہیں کہ اس کی نجکاری کرنی ہے، پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جانا ہے، وہ نہیں ابھی تک ہو پایا موجودہ گورنمنٹ سے۔ ہاں، پنجاب اپنی ایئر لائن کی طرف ضرور چلا گیا، اس کا جو انفارمیشن ہے کہ اس نے رجسٹرڈ بھی کروا دیا اس کا نام، لیکن وفاق نے کہہ دیا جی بزنس کرنا حکومتوں کا کام نہیں ہے، تو لہٰذا اس نے تو اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں۔ اب یہ جو 3 مراحل میں نجکاری کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس پہ بھی جو ہے وہ ڈسکشن رہے گی، اور امریکہ نے بھارت پہ مزید 25% ٹیرف عائد کر دیا ہے ناظرین، اور یوں مجموعی طور پہ ٹیرف 50% ہو گیا ہے۔ یہ ٹیرف دیگر ڈیوٹی، فیس اور ٹیکسوں کے علاوہ ہوگا۔ نئی دلی نے اس فیصلے کو غیر منصفانہ قرار دے دیا ہے، اور وائٹ ہاؤس سے جاری جو بیان ہے اس میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت بھارت پہ مزید 25% ٹیکس عائد کر دیا ہے، مطلب ٹیرف عائد کر دیا ہے۔ بھارت سے درآمد کی جانے والی اشیاء پہ اضافی ڈیوٹی عائد کرنا مناسب اور ضروری ہے۔ بھارت روس سے بلا واسطہ اور بالواسطہ تیل درآمد کر رہا ہے۔ بھارت سے امریکہ میں درآمد ہونے والی تمام اشیاء پہ 25% اضافی محصولات عائد کی جائیں گی۔ تو یہ تو صورتحال ہے۔ بھارت کیا روسی تیل کی خریداری بند کرے گا، نہیں کرے گا، مزید ٹیرف کا کیا صورتحال ہوگی، اس پہ پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ناظرین ہم بات کریں گے، طلال چودھری صاحب ہمیشہ بڑی اوپنلی اسٹیٹمنٹس دیتے رہے ہیں جس میں وہ ماضی میں نااہل بھی رہ چکے ہیں، اور ابھی بھی ان کے ایک خاصی تیز قسم کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے۔ انہوں نے شیطان کو بیچ میں شامل کر لی ہے پالیٹکس میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی شیطان بھی مقبول ہے مگر فرشتہ نہیں بن سکا، پاپولر ہونے کا مطلب بے گناہی نہیں ہے۔ طلال چودھری نے یہ جس کانٹیکسٹ میں کہا ہے اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے، لیکن پروگرام کے دوسرے حصے میں کریں گے۔ پارلیمنٹ کا حصہ رہیں گے، ضمنی الیکشن سے متعلق پہلے عمران خان سے بات کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ آج اسٹیٹمنٹ دی ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی جو ایک ٹویٹ آئی ہے اس کے مطابق تو انہوں نے کہا ہے کہ جو موجودہ لوگوں کو نااہل کیا گیا یعنی کہ ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے، ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے اگینسٹ اگر ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی، تو لوگوں کو کھڑے نہیں ہونا ہے۔ اب بیرسٹر گوہر کسی اور لائن پہ جا رہے ہیں، عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز کچھ اور ہیں، جیسے ہم نے 5 اگست کے حوالے سے بھی دیکھا تھا۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ نقطہ عروج ہوگا، وہ نقطہ عروج تو کیا، نقطہ آغاز بھی اس طرح سے نہیں ہو سکا پراپرلی۔ لوگ تو نکلے بہرحال، لیکن جس طرح سے کلیم کیا جا رہا تھا اس طرح سے نہیں نکلے۔ حکومت نے بھی ظاہر سی بات ہے اپنی گرفتاریاں تو کرنی تھی، کیونکہ اس نے دفعہ 144 نافذ کر دی تھی، تو حکومت نے بھی خیر کوئی کمی نہیں چھوڑی اس ساری صورتحال میں۔ تو اس سب پہ بات کرتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے میں۔ آپ کو مہمانوں کا تعارف کرواتی چلوں، ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مشتاق صاحب ہیں، ممبر پنجاب اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر احسن محمود صاحب ہیں، سینئر اکانومسٹ ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اور رانا محمد ارشد صاحب، ممبر پنجاب اسمبلی پی ایم ایل این، بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے بریگیڈیئر صاحب اور رانا صاحب آپ کی اجازت سے میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے جان لوں، کیونکہ اکانومی کے ایکسپرٹ ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ذرا ان سے جان لیں۔ ڈاکٹر صاحب،
امریکہ نے بھارت پہ مزید 25% ٹیرف عائد کر دیا ہے، مجموعی طور پہ ٹیرف 50% ہو گیا ہے۔ اب جو بیسک ریزن بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ روس سے بلا واسطہ اور بالواسطہ تیل درآمد کر رہا ہے، جو کہ میرے خیال میں امریکن پریزیڈنٹ کو ناگوار گزر رہا ہے۔ تو کیا اب بھارت اس پہ کوئی سوچ بچار کرے گا؟ فی الحال تو اس نے سٹینڈ لے لیا ہے ٹھیک ٹھاک قسم کا۔ اچھا، یہ جو اس وقت مسئلہ چل رہا ہے نا بھارت کا اور امریکہ کا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری دہائی کا ایک سب سے اہم واقعہ بننا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں دونوں صورتوں میں جو ہے نا بھارت کو مشکلات درپیش ہوں گی۔ اگر تو وہ یہ سٹینڈ لیتے ہیں جو اب اس وقت ان کا موقف ہے، ان کی حکومت کا اور ان کے ذمہ داران کا، باقاعدہ ان کی ٹویٹس آئی ہیں اور ایکس پر بھی انہوں نے لکھا ہے یہ کہ وہ اس کو مداخلت تصور کرتے ہیں رشیا کو تیل خریدنے سے روکنے پر، اور اس کو وہ اپنی خودداری اور اپنی جو ان کی سیلف ریلائنس ہے اس کے اگینسٹ ایک پالیسی کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ کے نزدیک یہ ہے کہ چونکہ وہ یوکرائن کے ساتھ اس کی جنگ ہے روس کی، تو وہ یوکرائن کو پسپا ہوتے ہوئے کسی بھی ایسے ساتھی کو روس کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتے کہ جس کی کنٹریبیوشن کوئی میننگ رکھتی ہے۔ اور برطانیہ کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی بھارت کو آج جو ہے اس حوالے سے کہا ہے کہ یہ ان کا ایک ناپسندیدہ فعل ہے۔ لیکن اب دیکھیں اگر بھارت کو ایک یہ مشکل پیش آ گئی، دوسری مشکل اس کو یہ پیش آ سکتی ہے کہ اگر وہ سٹیپ بیک کرتا ہے تو پھر وہ رشیا سے اپنی ایک بہت آسان طریقے سے لیے ہوئے تیل کی سہولت کو کھو دے گا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں وہ ہمارا دشمن ضرور ہے، لیکن سر دست اس میں سے ہمیں اپنا فائدہ صرف اس طریقے سے تلاش نہیں کرنا چاہیے کہ جی بھارت مشکل میں پڑ گیا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہو چاہیے کہ اگر ہمیں یہ 19% ہمارا ہے اور ان کا اگر 50% ہے، اگر ٹیرف لگ گیا ان کے اوپر، چارج یا محصولات عائد کر دیے گئے ان کی برآمدات پر، تو کیا ہم اپنی برآمدات جو ہیں وہ اس قابل بنا سکتے ہیں؟ کیا ہم یہ 3 سے 4 ماہ میں جو امریکن منڈیاں ہیں اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں؟ امریکن مارکیٹ میں اپنا شیئر لے سکتے ہیں؟ امریکن جو گڈز آفرز ہیں اس میں کچھ ہم اپنا شیئر بھی حصہ ڈال سکیں گے؟ کیا ہم اس قابل اپنی پیداواری صلاحیت کو بنا سکتے ہیں کہ ہم جلدی 3-4 ماہ میں 90 روز میں 100 روز میں وہاں سے کوئی آرڈرز لے سکیں اور اس کو پھر جو ہے نا وہاں پر؟ ادروائز اگر یہ ہم یہ نہیں کر سکتے فائزہ، تو یہ ساری ایکسرسائز صرف ایک زبانی کلامی ایک بات ہے، نہ اس کا ہمیں اتنا خوش ہونا چاہیے اور نہ اس میں۔ ہاں یہ ضرور میں آپ کو بتا دوں، اب دونوں صورتوں میں جب بھارت کو یہ جو ایک مشکل درپیش آ رہی ہے نا، میں بالکل ایک بے لاگ اور بالکل ایک غیر جانبدارانہ ہو کے بات کر رہا ہوں، اس کا دونوں صورتوں میں مجھے تو بھارت کو فائدہ ہوتے ہوئے مل رہا ہے۔ وہ کس سینس میں؟ وہ اس طرح دیکھیں کہ وہ ان کی جو مارکیٹ سائز ہے وہ اس قدر بڑا ہے کہ ان کا یہ انڈیکیٹر ایک طرح کے گرین ہے ان کے لیے۔ دوسرا جو ہے ان کے پاس جو اس وقت ان کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 586 ارب ڈالرز ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کو جو ہے نا وہ کسی بھی ملک کے لیے، اس کی اکانومی کے لیے، اس کی انڈسٹری کے لیے، اس کی پبلک کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے سستی توانائی۔ وہ بجلی دے رہے ہیں اس وقت 17 روپے یونٹ، وہ پیٹرول ان کو ہمارے سے ہاف قیمت میں دے رہے ہیں، وہاں پر ان کو سستا مل رہا ہے۔ اور بلکہ یہ بھی اطلاعات ہیں، امریکہ نے تو باقاعدہ اس کی ایجنسی نے رپورٹ کیا ہے کہ بھارت جو ہے نا روس سے سستا تیل لے کے آگے فروخت بھی کر رہا ہے مارکیٹ میں۔ تو یہ دیکھیں نا، ان کو تو ہر 2 طرح سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے، ان کو تو کوئی اس پنچ کا مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی اثر ہونے والا ہے۔ ہاں مشکل ہے، یہ میں کہتا ہوں کہ ان کو ایک مشکل ہے، اب وہ سیاسی طور پر اس کو کیسے کیش کر لیتے ہیں، جیسے کہ ان کی ٹویٹ سے لگ رہا ہے۔ یہ تو لوگوں کو، بھارتی لوگوں کو بڑی پسند آئے گی یہ بات کہ نہیں جی ہماری جو خودداری اور جو ہماری خود مختاری ہے اس میں مداخلت نہ کی جائے، ہمیں معاشی طور پر پاورفل رہنے دیا جائے۔ اور اگر کل کلاں وہ امریکن دباؤ سے کوئی لے اور دے کی، جو کہ ٹرمپ صاحب کا ایک جو پچھلے جو 3-4 ماہ کا جو ریکارڈ ہے، کچھ لے اور دو کی جو پالیسی جو کہ انڈر دا ٹیبل ہے، جو کہ میں ابھی تک آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ جس کو سپیکٹولیٹ کرنا چاہیے پاکستانی ماہرین کو کہ آخر اگر ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے تو اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ کیا بھارت جو ہے وہ امریکہ کے آگے لیٹ جائے گا؟ اور اگر وہ لیٹتا نہیں تو کیا وہ اس سے آن ٹیبل پہ کوئی بات کریں گے؟ اور اگر آن ٹیبل آتے ہیں تو وہ کیا مانگے گا امریکہ ان سے، اور بھارت کیا ان سے لے گا اس کے بدلے میں؟ اگر فرض کریں وہ روس سے کوئی تیل چھوڑتے ہیں تو بھارت امریکہ سے کچھ حاصل کرے گا نا، تو کیا وہ جو حاصل کرے گا وہ پاکستان کے بارے میں ہوگا؟ آج ہم خوشی کے ڈنکے بجا رہے ہیں، تھوڑا خدا را غور بھی تو کریں کہ کل کو 24 گھنٹے بعد، 48 گھنٹے بعد، 72 گھنٹے بعد، کبھی بھی کسی بھی وقت کسی موقع پر اگر بھارت گھٹنے ٹیک دیتا ہے بظاہر
اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی ہم کسی ایک ٹیبل پر آ جاتے ہیں اور ہم آ کے بات کر لیتے ہیں, اور ان کی جب بات ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے جی کچھ لو اور دو ہوگا نا, تجارت ہے نا, تجارت میں کبھی یک طرفہ چیزیں نہیں ہوا کرتی ہیں, اور یوکرائن کو تو اس کا کوئی نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, یا کوئی فائدہ کل کو ملے نہ ملے, پاکستان کو خدا نہ خواستہ جو ہے نا یہ اسپیکٹولیٹ کر کے رکھنا چاہیے کہ اس میں سے کیا نکلے گا, کیا ہمیں اس میں سے کچھ ملے گا, کیا بھارت جو اگر کچھ تھوڑا کشن دیتا ہے امریکہ کو اس حوالے سے اور اپنا ٹیرف جو ہے وہ پھر اپنی مرضی پہ لے کے آتا ہے یا کم کرواتا ہے پاکستان کے مقابلے میں, ایون 1% بھی کم کروا لے تو کتنی بڑی ان کی برآمداتی سیکٹر ہے ان کا. دوسری بات کہ یہ اگر کہا جائے کہ نہیں جی جو ہے نا وہ سرمایہ کاری جو انٹرنیشنل ہے اس پر بھارت کو فرق پڑ جائے گا, تو یاد رکھیے گا اس وقت بھی جو بھارت کے اندر سرمایہ کاری کی ہوئی ہے مشرق وسطیٰ کے ممالک نے, خاص طور پہ جو عرب کنٹریز ہیں, وہ پاکستان کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اس وقت ہمارے پاکستان میں اتنی انویسٹمنٹ نہ سعودی عرب نے کی ہوئی ہے, نہ قطر نے کی ہوئی ہے, نہ عمان نے کی ہوئی ہے, نہ یو اے ای نے کی ہوئی ہے. تو یہ بڑا ایک انفارچونیٹ سا ایک اس وقت جو ہے نا ایک شطرنج کا ایک میدان کھل گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو معاشی طور پر اس حوالے سے بہت عمدگی سے فیصلے کرنا چاہیے, اور جو پاکستان کے بزنس کمیونٹی کے سرکردہ لوگ ہیں ان کو آن بورڈ لیں, بیوروکریٹس کو تھوڑا سا سائیڈ پہ رکھ دیں, اور جو بیوروکریٹک ایک جو ہوتا ہے نا جی واہ واہ سبحان اللہ, وہ والی پالیسی ایک سائیڈ پہ رکھ لیں, تعریفوں کی خوشامد کی, اور ایسے فیصلوں کے لیے تیار رہیں کہ جس میں اگر امریکہ کل کو بھارت کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھتا ہے تو ہم اس شطرنج میں سے معاشی طور پر آؤٹ نہ ہوں, بلکہ ہمارا سکہ جیسا کہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے ویسا ہی جمع رہنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی جانب آتی ہوں کیونکہ مجھے آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے, آپ نے اس میں ڈسکشن کی کہ پاکستان معاشی طور پہ کیا گین کر سکتا ہے. میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں, معاشی طور پہ کیا گین کر سکتا ہے. لیکن پہلے میں بریگیڈیئر صاحب سے جان لوں. بریگیڈیئر صاحب, ٹرمپ کی بھارت پہ معاشی یلغار 50% ٹیرف جو ہے وہ اس نے عائد کر دیا ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ روس سے تیل خریدنا ہی اصل سبب ہے, یا پس پردہ کچھ اور بھی اس کے معاملات ہو سکتے ہیں, کوئی اور کھیل بھی ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فائزہ, جو ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی سیر حاصل گفتگو کی ہے, خاص کر کے جو اس کے اکنامک کا اسپیکٹ ہے پاکستان کے اوپر, انڈیا کے اوپر, اور اس کا جو فال آؤٹ اور مختلف آپشنز ہو سکتی ہیں, انہوں نے اکنامکس پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھا کیا, میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا. ٹھیک. میں آپ کی توجہ اور تمام حاضرین کی توجہ اس فورم سے ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف دلانا چاہوں گا, اور وہ معاملہ ہے برکس کا. چند دن پہلے برکس جو ہے وہ تقریباً اس وقت تقریباً آلموسٹ 40% جو اکانومی ہے ورلڈ کی, برکس کے جتنے بھی ممالک ہیں اس 40% کو تقریباً کور کر رہے ہیں. اور پچھلے دنوں جو رشین فارن منسٹر تھے, انہوں نے ایک بیان, بہت شاید ہماری نظروں سے نہ گزرا ہو, انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ برکس مضبوط ہو اور ڈالر کا جو ایک کمپیٹیٹو ایک کرنسی کا مارکیٹ نظام ہے وہ وجود میں آنا چاہیے. اور تیسری بات جو اہم انہوں نے کی تھی وہ یہ تھی کہ ہم یہ چاہیں گے کہ چائنا اور انڈیا کے جو ریلیشنز ہیں وہ نارملائز ہوں, اور ان کے اندر جو یہ دشمنی اور مخاصمت کا ہے, اور یہ جو ویسٹ پورا اور امریکہ جو اس تھیم کے اوپر ہمیشہ کام کرتا رہا ہے کہ ہم نے انڈیا کو اس لیے اس کو پراپ اپ کرنا ہے کہ ہم نے چائنا کو کنٹین کرنے. اب اس سارے تناظر میں اگر آپ چیزیں دیکھیں تو مجھے بنیادی طور پہ امریکن کی جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو پالیسی ہے وہ فیل ہوتی نظر آ رہی ہے. اینڈ دے آر فیلنگ کہ اگر یہ برکس کامیاب ہوتا ہے اور ایک آلٹرنیٹ کرنسی نظام وجود میں آ جاتا ہے تو جو ان کا ڈالرائزیشن ہے یا اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ کمزور ہوگی, اور اس کے بہت ہی بڑے اور اہم اور دور رس جو پولیٹیکل نتائج ہیں, جو پالیٹکس ہے علاقے کی, وہ چینج ہوگی. میں چند ایک چیزوں کی طرف صرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. اوکے رائٹ, انڈیا کے اندر کتنے معاہدے ہیں, سیکیورٹی بیسڈ ہیں, پریسین ٹیکنالوجی ہے, گائیڈنس سسٹم ہے, سیٹلائٹ ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا ہے جو امریکہ نے ان کے ساتھ انتظام کیا ہوا ہے. کیا وہ امریکہ سارے کو انڈو کر دے گا؟ نمبر 2, اس وقت جو انڈین انفلوئنس ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ اسرائیل کی ایکسپینشن بھی دیکھ رہے ہیں, اور انڈین انفلوئنس یہ جو ہے انڈین اوشن کے اندر اور مڈل ایسٹ کے اندر جس تیزی سے پھیل رہا ہے, جس کی طرف اشارہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اکنامک کوآپریشن کا کیا ہے, کیا اسرائیل اور امریکہ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم؟ نمبر 3,
کیا جو یہ کواد کا کانسیپٹ ہے ساؤتھ چائنا سی کے اندر، جس کے اندر آسٹریلیا ہے اور انڈیا جو ہے وہ ایک پولیس مین کا ان کی بیریا جو ہے امریکہ کے لیے اور ان کے لیے کام کر رہی ہے، یہ جو اسٹریٹ آف ملاکا ہے اس کے اندر یہ جو کام کر رہی ہے چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے یا اس کواد کا حصہ بننے کے لیے، کیا امریکہ افورڈ کر سکتا ہے اس سارے نظام کو تتر بتر کر دے گا؟ میں بالکل یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ اس کی بنیادی بات یہ ہے اب جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں ان کو پتا چل رہا ہے کہ ہمارا جو اکنامک اور ہماری جو اسٹرینتھ ہے یونیپولر ورلڈ والی وہ تھریٹن ہو رہی ہے، اس کو تھریٹن کر اس کو بچانے کے لیے ان کی یہ سارے حربے استعمال کر رہے ہیں، یہ ساری جو ڈیپ سٹیٹ ہے امریکہ کی وہ ان چیزوں کو استعمال کر رہی ہے تاکہ کم از کم یہ برکس کا جو ایک بہت بڑا گٹ جوڑ ہے جو امریکن ڈومیننس کو بڑے عرصے کے بعد چیلنج کرنے آ رہا ہے، خاص کر کے جو یو ایس ایس آر کی ڈس انٹیگریشن کے بعد، یہ بنیادی طور پہ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ اس ٹارگٹ میں کل کامیاب ہو جاتے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے کہا ان کو نیگوسیشن ہو جاتی ہے اور انڈیا واپس جاتا ہے، ایک بات یاد رکھنا، انڈیا بہت کچھ لے کے جائے گا، اور جب وہ لے کے جائے گا پھر واپس امریکن کیمپ میں جائے گا تو ہمیں کوئی اس ریجن کے اندر یہاں پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اس کا ایک اینگل میں اور تھوڑا سا آپ کی توجہ دلا دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آج ہم امریکہ کی گود میں وہاں سے ہم بیٹھ جاتے ہیں، ہم نے سیٹو اور سینٹو اور 20-21 سال کی جو وار آن ٹیرر ہے وہ ہم نے کس کے کہنے پہ لڑی ہے اور اس کے ریزلٹ ہمیں آج کیا ملے ہیں۔ اگر ہم اپنا جو سارے کا سارا پولیٹیکل ویٹ ہے وہ اس طاقت کے پاس رکھ دیتے ہیں جو 8000 میل ہم سے دور ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے، ایک ڈیفرنٹ کانٹیننٹ کے اندر ہے، آپ مجھے یہ بتائیں اس کی امپلیکیشن اور ہماری لائبلٹی جو چائنا کے ساتھ ہے وہ ہمارا جب ہماری کمیشن دنیا جنگ ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ تو وہ ہماری بیک پہ کھڑا تھا، ہم کہاں جائیں گے؟ ہمیں اس سارے پروسیس میں ایک بہت بڑے اکنامیکلی بھی اور پولیٹیکلی بھی ریجنل اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں ایک بہت بڑے دورائے پہ کھڑا کر دیا ہے۔ ہماری توجہ اس طرف ہم تو اپنی دو، جیسے آپ نے ذکر کیا تھوڑا سا پہلے، امید آپ اس کے آ رہی ہیں، ہم تو پھنسے ہوئے ہیں جعفر ٹرین کی پروٹیکشن کے اندر، ہم تو پھنسے ہوئے ہیں کہ شہزاد کون ہے۔ درست کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب۔ رانا صاحب سے جان لیتے ہیں، رانا صاحب ایک جانب ہمیں دہشت گردی کا بہت بڑا سامنا ہے، بہت بڑا چیلنج ہے دہشت گردی کا، ہمارے آفیسرز ہمارے جوان ڈیلی بیسس پہ اپنی شہادتیں دے رہے ہیں پاکستان کی خاطر، ہم لوگوں کی سیکیورٹی کی خاطر، اس میں کوئی دو رائے نہیں اور ہم ان کو سلام بھی پیش کرتے ہیں، لیکن دوسری جانب تجارتی ڈیل اپوزیشن کے بیانیے کو چیلنج کرتی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اس میں جو آپ تجارتی ڈیلز کی طرف جا رہے ہیں، جس طرح سے آپ بڑا اچھا موو کھیل رہے ہیں، چائنا بھی آپ کے ساتھ آن بورڈ ہے، اگر ہم دیکھیں امریکہ بھی آج کل بڑی تعریفیں کرتا نظر آ رہا ہے پاکستان کی، اور جس طرح سے ملاقات ہوئی فیلڈ مارشل صاحب کی، یہ بھی اپنی ہسٹری میں ایک پہلی دفعہ ہی ہوا تھا، لیکن سر یہ بھی آپ لوگوں کو میرے خیال میں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بادشاہ کی جہاں دشمنی بڑی خطرناک ہوتی ہے اس کی دوستی بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے، تو ہمیں چائنا اور امریکہ دونوں کو ساتھ لے کے فی الوقت ہم موو بہت اچھا پلے کر رہے ہیں، اچھا لے کے چل رہے ہیں موو، لیکن آگے کی اسٹریٹجی کیا ہوگی رانا صاحب؟ رانا صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز پہنچی ہے، آپ نے میرا کوشچن سن لیا؟ جی میں نے سن لیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل لیول پر تبدیلیاں آتی ہیں اور کوئی دو رائے نہیں کہ امریکن کی اپنی لابی ہے، ان کے پریزیڈنٹ، ان کی عوام کی اپنی خواہشات ہیں، لیکن ہم الحمدللہ ایٹمی پروگرام رکھنے والا ایک پاکستان آزاد ملک ہے، 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، ہمیں دیکھنا ہے تمام ایشوز کو۔ چائنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کس کو نہیں پتا کہ چائنیز ہمارا ہر برے وقت میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ ابھی کل کی بات ہے کہ جب 5 اور 6 مئی کو امریکن کا بغلگیر بچہ انڈیا ہمارے اوپر ڈرون حملے کر رہا تھا تو امریکہ تو ہمارے ساتھ نہیں کھڑا تھا، ہمارے ساتھ چائنا کھڑا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے چائنا کا وزٹ کیا اور پھر کچھ عرصہ پہلے میاں نوازی صاحب بھی گئے تھے، پھر جنرل عاصم منیر صاحب بھی گئے ہیں چائنا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ امریکہ بھی گئے ہیں، تو یہ چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اور امریکہ جو ہے
वो दिखाता कुछ है, करता कुछ है। वो टैरिफ के नाम पर मैं समझता हूं कि एक इंटरनेशनल लेवल पर वो बदमाशी भी कर रहा है और उसका वतीरा बन गया है कि वो जिसको मर्जी दबाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब पाकिस्तान ने 12 मई 1998 को इंडियन ने 4 धमाके किए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह 28 मई 1998 को उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ ने 4 के मुकाबले में 6 धमाके किए थे और अमेरिकन प्रेसिडेंट क्लिंटन का अल्हम्दुलिल्लाह मुंह तोड़ जवाब दिया था। राना साहब, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। पाकिस्तान एक ऐसी पार है, पहली इस्लामिक कुव्वत है जिसके पास जौहरी प्रोग्राम है। लेकिन मुझे साथ साथ ये भी बता दीजिए, आपने बात की कि चाइना के विजिट्स हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी इस वक्त नज़र आ रही है बहुत अच्छी बेहतरीन अंदाज में चल रही है, इसमें आप लोगों को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। लेकिन सर आप साथ साथ ये भी जहन में रखिएगा कि अगस्त के एंड पे जिस भारत के अगेंस्ट चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया था, उसी भारत के प्राइम मिनिस्टर चाइना का विजिट भी करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ इसमें कोई नई बात नहीं। चाइना इंटरनेशनल लेवल पर देखना वो एक्सपोर्ट करता है, वो इंडियन को भी देता है, पाकिस्तान को भी, और वो यूरोपीय कंट्रीज को भी, और वो अमेरिका बहादुर तक उसकी एक्सपोर्ट हो रही है। तो उसका एक बिजनेस है। और जैसे सऊदी अरब हमारा मुस्लिम ब्रदर है लेकिन सऊदी अरब की बहुत सी कंपनियां इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है और इंडियन जो है वो सऊदीया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और यूएई में कर रहे हैं। ये चीजें साथ साथ चलती हैं। लेकिन चाइना हर बुरे वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह 1980 1948 से लेकर आज तक पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। जब भी मुश्किल वक्त आया, वो यूएनओ में वोट की जरूरत हो या इंटरनेशनल लेवल पर हो, वो हमारा साथी है, वो हमारे साथ खड़ा होता है। और आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हर जगह पर चाइनीज दोस्ती भी निभा रहे हैं, वो हमारी सपोर्ट भी करते हैं। वो इंटरनेशनल लेवल पर जब हमें उनकी जरूरत होती है वो हमारी सपोर्ट भी करते हैं। बिल्कुल ठीक है, चाइना पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त रहा है और अभी भी है, इंशाल्लाह रहेगा। लेकिन मुझे राना साहब थोड़ा सा आगे बढ़ना है, मुझे ये भी बता दें, पहले आप ही का मूव मैं देख लूँ कि क्या होगा, फिर मैं एनालिसिस लेती हूँ डॉक्टर साहब से। ये जो 24 सरकारी इदारों के 3 मराहिल में आप लोग निजकारी करने जा रहे हैं, जिसका आज फैसला किया है अलीम खान साहब ने नेशनल असम्बली में, उसकी डिटेल्स बताई हैं, मुझे बता दीजिए क्या इन इदारों की निजकारी से मईशत बेहतर होगी, मईशत पे कोई असर पड़ेगा? क्योंकि एक PIA की तो निजकारी आप लोग कर नहीं सके, एक PIA तो प्राइवेटाइज पिछले इतने अरसे से आप लोग कर नहीं सके, उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम्स है। जी बिल्कुल, आपके सवाल में बड़ा वजन है, लेकिन मैं इंतहाई अदब एहतराम से मादरत से मैं ये जिसारत करने सवाल करने की कोशिश करूंगा कि ये आया निजकारी आज का पॉइंट ऑफ व्यू है, आज का सवाल है, आज हो रही, नॉट एट ऑल। ये तो आप देखें कि पार्टी की गवर्नमेंट ने भी कोशिश की, काफ लीग के दौर से भी ये काम शुरू था, उसके बाद हमारे दौर में भी हुआ, फिर जो PTI का दौर हुकूमत था उसमें आया ये निजकारी या ये तमाम डिपार्टमेंट्स को रोक दिया गया था? नहीं रोका गया, उनकी कोशिश जारी रही जिस हद तक वो कामयाब हुए। लेकिन आज हमें ये देखना है कि एक आम आदमी, मैं, आप या अवाम टैक्सेस दे, और वो टैक्सेस के पैसे जो हैं वो हम 200 300 400 अरब जो हैं वो हम सैलरीज पैकेज दे दें, वो यूटिलिटी स्टोर्स हो, वो PIA हो, वो स्टील मार्केट हो, स्टील मिल हो, एनी हो, मैं समझता हूं कि वो भी मुनासिब नहीं। और हर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, आफ्टर 18 अमेंडमेंट तमाम सूबे भी आजाद हैं कि उन्हें क्या देखना है, कौन सा डिपार्टमेंट को मतलब आज देखने के पंजाब में हमने अल्हम्दुलिल्लाह को 135-40 नए अल्हम्दुलिल्लाह मनसूबे इनॉग्रेट किए हैं। मतलब कल मेरा घर मेरी छत थी, वो चीफ मिनिस्टर साहब ने इनॉग्रेट की और तकरीबन हमने 16,000 लोगों को लोन दे के घर बना दिए हैं। हमारी कोशिश है कि इस साल में 1 लाख घर बने। और आपके मंसूबों का आगाज अच्छा है, लेकिन मैं मेरे ख्याल में पर्सनली तब किसी मंसूबे को कंसीडर करूंगी राना साहब जब वो मंसूबे तकमील तक पहुंचे, मुकम्मल हो जाएंगे। को कंट्रोल करना है। लेकिन राना साहब आपने एक बड़ी मजे की बात की, मैं चाहूंगी उस पर कमेंट कर दूं, फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाती हूं। उनको भी देखना है कि हमने देखना कहाँ 1.5-2 साल पहले मुल्क दिवालियापन की तरफ जा रहा था, चाय में गोलियां हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह सर चाय में गोलियां नहीं थी, आपके मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर विफाक की उनकी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है।
جی میں تو عرض کر رہا ہوں کہ حالات ٹھیک نہیں تھے. ٹھیک ہے رانا صاحب, آپ نے بات کی سیلریز کے حوالے سے, عوام کے ٹیکس کے حوالے سے. آئی ایم ایف کو بار بار کہا گیا, رانا صاحب آپ کو پتا ہے کہ جب پنجاب کے منسٹر فنانس جو پی ٹی آئی سے, انہوں نے لیٹر لکھا آئی ایم ایف کو, پھر رانا صاحب میرا پوائنٹ پلیز سن لیجیے, اور ہماری فیڈرل میں مجھے تو وہ تمام ڈومیسٹک پالیٹکس کی طرف بھی جانا ہے, حصہ بن چکی ہیں. رانا صاحب میرا پوائنٹ سن لیں. آپ نے ابھی عوام کے ٹیکسوں پہ سیلریز کی بات کی کہ ہم کیا سارا کچھ سیلریز میں دے دیں گے, بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے سر. یہی تو میں پچھلے اتنے عرصے سے ڈسکس کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے اچانک سے جو 400% اپنی سیلریز بڑھا لی ہیں, عوام کے ٹیکس آپ لوگ سارا سیلریز میں کیوں نکال رہے ہیں, پھر عوام کو ریلیف دے نا. جی آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے. میں انتہائی ادب سے عرض کروں گا کہ 2008 سے لے کر 2018 تک میں الحمدللہ 2 ٹنور میں اسمبلی کا ممبر بھی تھا, کیبنٹ ممبر بھی تھا. تو پھر شہباز شریف صاحب نے تو اس وقت 10 سال منسٹر, چیف منسٹر کی 1 روپے بھی تنخواہ نہیں بڑھائی تھی, اور وہ 43,000 کی شکل میں تھا. پھر اس کے وہ جو انکریمنٹ وغیرہ کے تھے, ویسے رانا صاحب میں ڈاکٹر صاحب کی طرف چلی جاؤں, لیکن آج یہ تنخواہ جو ہے اسمبلی کو کیا ضرورت ہے سیلریز کی, وہ کون سا سیلریز پہ چلتے ہیں. آپ کی تنخواہ جو ہے جب ایک ایم پی ایم این اے سرو کرتا ہے تو وہ جیسے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں انکریمنٹ لگتی ہے اسی لحاظ سے سر آپ کی بات درست ہے, میں ایگری کرتی ہوں. جب اپنی 400% بڑھا دیں تو پھر غریب آدمی کی بھی 37 سے تھوڑا سا اوپر لے جاتے ہیں. چاہیے تھی تنخواہیں نہیں بڑھنی چاہیے تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام پارٹیز کے ممبران آن بورڈ ہے اور کسی نے بھی یہ اس کی مخالفت نہیں. سر انہوں نے کیوں مخالفت کرنی ہے, ہم ہیں نا یہاں بیٹھ کے مخالفت کرنے کے لیے, ہم ہیں کہ آپ لوگوں نے 400% اکٹھی بڑھا لی ہے. طور پر ساتھ میں نہیں ہوں, میں پولیٹیکل ورکر ہوں, میں سمجھتا ہوں تنخواہیں نہیں بڑھنی چاہیے. درست کہہ رہے ہیں. میں مجھے تھوڑا مارجن دے, ڈاکٹر صاحب کی طرف جاتی ہوں. ڈاکٹر صاحب پاکستان اس سچویشن میں معاشی طور پہ, میں نے آپ سے کہا تھا, میں نے پوچھنا ہے کیا گین کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ ایک پی آئی اے تو پرائیویٹائز ہو نہیں سکی, پچھلے اتنے عرصے سے ہم سن رہے ہیں, اس کی بولی بھی لگ گئی, وہ بھی نہیں پھر ہو سکا. ابھی 24 ادارے کیسے نجکاری کریں گے ان کی؟ اچھا میڈم دیکھیں, یہ نجکاری والی جو بات ہے نا, کاش اس پہ آپ ایک پورا پروگرام رکھیں. یہ بہت ہی حساس اور سنجیدہ مسئلہ ہے. ڈسکس کریں گے, پارشلی ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اور اس کا یقین کریں ڈسکشن میں رہے گا یہ کہ میں بنیادی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس سارے مسئلے کا تعلق عام آدمی کی زندگی اور حالت سے ہے, جو کہ اس وقت انتہائی بری ہو چکی ہے. چاہے ہم اس کو تسلیم کریں نہ کریں, کیونکہ ہمارا کام ہے کہ نشستن گفتن برخاستن اور ہم کو نتیجہ نکالے بغیر چیزوں کو ختم کر دیتے ہیں. نجکاری, نیشنلائزیشن ہوئی, ایسے ہی نہیں آ گئی نجکاری کی نوبت. فورن کرنسی اکاؤنٹ فریزنگ یہ والا قدم, کوپریٹو سکینڈل, یہ تینوں اقدامات اگر نکال لیں تو پاکستان کی صنعت و تجارت کا, اکانومی کا انہوں نے بیڑا غرق کیا ان تینوں اقدامات نے. پاکستان جو اپنی ہر چیز خود بنا رہا تھا, اس کا بالکل اس کا ڈور کلوز کر دیے گئے. یہ بڑی اہم بات ہے. اب نجکاری والی جو بات ہے نا, اس پہ میں پورا آپ کو بتاتا ہوں, مختصر اتنا عرض کروں گا کہ یہ ایک نصف قدم ہے. باقی نصف کیا ہے دیکھیں آپ, یہ اس کو فروخت کرنے کا ہمارے ذہن میں ہے جی کہ نجکاری ہو جائے گی تو جو پاکستان کے سفید آتی ہیں اور جو سالانہ اربوں روپے ہم ان کو ڈیفیسٹ کو کور کرتے ہیں اپنے خزانے سے, وہ کرنا نہ پڑے, اس کا ہم نے حل نکالا نجکاری. لیکن فائزہ ہم نے کبھی یہ سوچا کہ اس کا باقی 50% کیا ہے؟ گورننس کدھر گئی, کدھر ہم نے پی آئی اے یا ریلوے کے چیئرمین وزراء مقرر کیے جو آج بھی پینشنز اور برات اور ان اپنی اتھارٹی کے جو ہے نا وہ سہولیات لے رہے ہیں, واپس لینے کی ان سے کوئی بات کی. دیکھیں آپ ایک بچہ میٹرک میں ڈال دیتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں پاس ہو رہا ہے یا فیل ہو رہا ہے. آپ ایک میٹرک کے بچے کو ایگزام لے رہے ہیں, ایک چیئرمین پی آئی اے کا نہیں آپ پوچھ رہے کہ یہ آپ کی ادارہ نفع میں ہے یا نقصان میں ہے. کبھی کوئی ایسا ممکن ہے کہ کوئی بزنس میں نوازنا مقصود ہوتا ہے؟ نہیں, دیکھیں نوازنا مقصود اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر ہمیں اس 50% کو نجکاری سے پہلے حل کرنا پڑے گا نا. آج آپ لے آئیں یہ پرائیویٹ سیکٹر پہ جو چل رہی ہیں آپ کی ایئر لائنز, بس کے جو کمپنیز چل رہی ہیں, آپ کی جو کارگو کمپنیز چل رہی ہیں, کوئی نقصان میں ہے؟ آپ آج کسی کو دیکھ لیں سیریسلی, اس کو آپ کو معاشی طور پہ ان کی پرائیویٹائزیشن کے بعد یا ان کی نجکاری کے بعد بھی کوئی بہتر ہوتی نظر نہیں آ رہی. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں نجکاری تو بالکل بیڑا غرق ایک اقدام ہے نا, اور دوسرا نصف ہے نا اس کا, نصف آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں. آپ کسی کے سوچ نہیں رہے کہ یار میں نے فلانے صاحب کو جو ہے نا وہ چیئرمین مجھے بریک کی طرف جانا ہے, لیکن اس سے پہلے میں برگیڈی صاحب کا بھی پوائنٹ لینا چاہوں گی. برگیڈی صاحب, سر معاشی طور پہ نجکاریاں اداروں کی جا رہی ہیں, بہتری آئے گی آپ کے خیال میں؟ برگیڈی صاحب کی آواز اسٹوڈیو میں نہیں آ رہی.
میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 بالکل آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے، کنٹینیو کیجیے۔ فائزہ جو بات ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے میں اسی کو آگے بات کو بڑھاؤں گا۔ ضرور۔ جو عمومی تاثر ہے، میں اس کے جو بہت زیادہ فائنینشیل امپلیکیشن اور گورننس کے ایشوز ہیں میں اس کو سائڈ پہ وقتی طور پہ رکھتے ہوئے ایک جنرل امپریشن یہ ہے کہ جتنی بھی کارپوریشنز یہ بڑی بڑی میگا اور جو وائٹ ایلیفنٹس جو پاکستان کے اندر پیدا ہوئے ہیں، خاص کر کے یہ جو 70s کے زمانے میں بہت زیادہ ہو چکے تھے نیشنلائزیشن کے بعد، یہ ایک موسٹلی نیشنل ایکسچیکر کے اوپر ایک بہت بڑا برڈن ہے۔ یہ ایک نارمل پرسیپشن ہے اور میں بھی انہی میں سے شامل ہوں جو اسی کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن یہ بات زیادہ ضروری ہے جب آپ نجکاری کرتے ہیں تو نمبر 1 کہ جب جو ان لوگوں نے جنہوں نے اس کی ریپلیسمنٹ کرنی ہے، کسی نے کاروبار کرنا ہے، تو حکومت کا کام ہوتا ہے ایک بہت افیکٹو ریگولیٹری سسٹم لے کے آنا۔ ہمارے پاس کیا ریگولیٹری سسٹم ہے؟ ہمارے پاس پہلے یہ بجلی کے معاملات ہیں، انرجی کے معاملات ہیں، پبلیکیشن کے معاملات ہیں، اور بہت سی اتھارٹیز ہیں، ریگولیٹری اتھارٹیز اس ملک میں قائم کی گئی ہیں۔ کیا انہوں نے اپنا کام دیانتداری سے کیا ہے، یا وہ پھر وہی حکومت کے زیر اثر ہی چل رہی ہیں؟ کہ کیونکہ جتنے لوگ بھی اپوائنٹڈ ہوتے ہیں وہ ایک نیوٹرل رول نہیں پیدا کر سکی۔ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ نجکاری جب کریں تو کم از کم یہ نہیں ہونا چاہیے اس قوم کے اربہ جو ہیں روپے وہ اس ادارے کو بنانے کے لیے، اس کو یہاں تک اس کے ایسٹ بنانے کے لیے وہاں پہ خرچ ہو چکے ہیں، تو وہ پیسے ضائع نہیں ہونے چاہیے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم اس ادارے کو اس حالت میں لے کے آئیں کہ وہ نجکاری کے قابل ہو جائے، اور اس میں جو انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں وہ آئیں اور ایک اچھی قیمت اس نیشنل ایکسچیکر میں آنی چاہیے۔ اب پچھلی بولی جو آپ نے پی آئی کی دی، آپ کو یاد ہے اس کے لیے جو میکسیمم بولی دی گئی تھی آئی تھنک ود آل لائبلٹیز وہ پرابلی ₹10 بلین کی تھی، جی بالکل ایسے ہی 1 بلین کی اس کی بولی لگی تھی۔ 10 بلین ہے۔ آپ یہ بتائیں کسی ریئل اسٹیٹ اونر نے یہاں پہ دی تھی؟ اب مجھے یہ بتائیے، اور وہ بھی شاید اگر عوام کا یا پبلک کا پریشر نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے وہ 10 بلین میں دی جاتی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا پی آئی اے کے ایسٹ اتنے کمزور ہو چکے ہیں اور ان کے الائٹ ایجنسیز کے کہ وہ بالکل 10 بلین میں ڈول آؤٹ ہونی چاہیے تھی؟ چوتھی اور آخری بات جو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نجکاری ہونی چاہیے، یہ بندر بانٹ نہیں ہونی چاہیے، جیسے پہلے کبھی ایک بینکنگ سسٹم کے اندر ہوا ہے۔ ہمارے ہاں یہاں پہ یہ کچھ آئی سی آئی کی کچھ فیکٹریاں تھیں، ان کا ہوا ہے۔ جب آپ اس کو حال کو پڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پاکستان کے وہ ایسٹ جو آپ کی عوام کی ملکیت ہے، نجکاری کے نام کے اوپر ذاتی لوگوں کو نوازا گیا، اور بالکل نوازنا نہیں چاہیے۔ برگیڈیئر صاحب مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے۔ نوازنا نہیں چاہیے لوگوں کو، نجکاری کرنی چاہیے، اس سے عوام کے لیے بہتری بھی آنی چاہیے، معاشی طور پہ بھی اشاریے جو ہیں وہ سو کالڈ ہمیں بتا تو دیا جاتا ہے کہ اشاریے بہتر ہیں، لیکن کیا گراؤنڈ ریالٹیز میں بہتری ہے؟ گراؤنڈ ریالٹیز میں بہتری ہوگی تو ہم مانیں گے کہ بہتری آئی ہے۔ ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ڈومیسٹک پالیٹکس کو ڈسکس کریں گے کہ بیرسٹر گوہر کسی اور ڈگر پہ چل رہے ہیں، عمران خان صاحب کی کوئی اور سٹیٹمنٹ ہے، عظمہ بخاری صاحبہ بیچ میں آ گئی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں جی 5 اگست کو تو کوئی راستہ بند ہی نہیں تھا، یہ خود ہی جا کے پولیس وینوں میں بیٹھ رہے تھے، یعنی کہ پی ٹی آئی کے لوگ خود چاہ رہے تھے کہ ان کی گرفتاریاں ہو جائے۔ ڈسکشن میں لے کے آئیں گے ایک بریک کے بعد۔